طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری بات چیت ہوگی CNN کی ایک رپورٹ کے حوالے سے کہ پی ایم مودی نے روس کے پوٹینشیل نیوکلیئر اٹیک کو روکا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ نیپالی اور انڈین نیشنلز یوکرین اور روس کے محاذوں پر کیوں لڑ رہے ہیں، اور کیا یوکرین اور روس پوپ کی ہدایت پر جنگ بندی کی طرف بڑھیں گے۔ نیز بھارت میں CAA کو نافذ کر دیا گیا ہے، اس کے بھارت پر کیا اثرات ہوں گے۔ تھوڑا سا جائزہ ہم پاکستانی سیاست کا بھی لیں گے، اور آخر میں بات کریں گے کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو کی بڑھتی ہوئی غیر مقبولیت کی۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں CNN کی ایک رپورٹ کے حوالے سے طاہر گورا صاحب سے کہ پی ایم مودی نے روس کے یوکرین پر پوٹینشیل نیوکلیئر اٹیک کو روکا۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے اور اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے ضرور اپنا کردار ادا کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایک ورلڈ سٹیج پہ کہا تھا پوری دنیا کے سامنے پریزیڈنٹ پوتن کو کہ ہز ایکسیلنسی یہ جو سما ہے، یہ جو اس وقت کا زمانہ ہے، یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے۔ تو پرائم منسٹر نریندر مودی کی اس سٹیٹمنٹ کو دنیا میں بہت سراہا گیا، بہت اپریشیٹ کیا گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خبریں بتا رہی ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن بنی تھی غالباً 2022 کے آخر میں، جب روس کے صدر بہت فرسٹریٹ ہوئے تھے جنگ میں، ان کو اس وقت ایک طرح سے پیسپائی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کوئی شاید کسی قسم کا پارشل نیوکلیئر اٹیک کا سوچا۔ تو یہ ایک الارمنگ صورتحال تھی، لیکن اب جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی، ان کو سمجھایا۔ جیسا میں نے کہا کہ پوری دنیا کے سامنے تو انہوں نے کہا ہی تھا۔ دیکھیے، USA کے دورے میں بھی، USA کے دورے کے دوران بہت واضح انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس وقت دنیا ایک گھر ہے، اور اس میں ہم یہ افورڈ نہیں کرتے کہ کوئی بھی ایسا قدم لیا جائے کہ جس سے کسی کو بھی نقصان پہنچے، کیونکہ ہم سب جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے اس صورتحال میں ان کا یہ اقدام جو ہے وہ میک سینس بھی کرتا ہے۔ جی، میک سینس بھی کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا اقدام ہے، اور اسی لیے شاید دنیا، خاص طور پر امریکہ، بھارت کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے کہ بھارت کوئی بہت ڈنڈورا پیٹے بغیر بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے روس کے ساتھ، چونکہ بھارت کے تعلقات ہیں، پرانے تعلقات ہیں، اور بھارت کی تجارت بھی ہے، ابھی بھی ہے تیل کے ساتھ کے حوالے سے بہت سینکشنز ہیں اگرچہ روس پر، لیکن بھارت اوپنلی کہتا ہے کہ بھئی ہماری یہ اوپن چوائسز ہیں، ہمارے آپشنز ہیں۔ تو اگر بھارت کا روس کے ساتھ جیسا کہ پرانا تعلق چلا آ رہا ہے وہی تعلق چلے گا تو بھارت کچھ روس سے باتیں کر سکے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ خبر ہے، اور مجھے اس پہ کوئی اچنبھا نہیں ہے کہ ایسا اگر پرائم منسٹر نریندر مودی نے کیا تو اس کو دنیا اپریشیٹ بھی کر رہی ہوگی، اور یقینی طور پر کسی قسم کا بھی پوٹینشیل نیوکلیئر اٹیک جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر ہے دنیا کے لیے، بڑی خوفناک یہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی اگر کوئی اس طرح کا اٹیک ہو جاتا ہے، چونکہ دنیا کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نیوکلیئر کی جو تباہ کاریاں ہیں، اب اتنا کچھ ہے اور واضح ہے۔ ہاں، اب ہر چیز کھلی کتاب ہے، جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ آپ کو نسلوں تک ان تمام آرنامنٹس کے یوزج کا جو نقصان ہے وہ بھرنا ہوگا۔ چلیے اب آتے ہیں روس یوکرین محاذ کی خبروں کی طرف کہ کچھ نیپالی اور انڈین نیشنلز یوکرین روس محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ ان شاکنگ خبروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بلا شبہ شاکنگ خبریں ہیں ایک لحاظ سے، اور دوسرے اعتبار سے شاکنگ نہیں بھی ہیں، اس لیے کہ یوکرین کے محاذ پر خاص طور پر دنیا بھر سے لوگ پہنچے یوکرین، جو یوکرینین ہیں، جو کینیڈین یوکرینین ہیں یا امریکن یوکرینین ہیں، وہ گئے، اور پھر یورپ سے بہت سارے لوگ یوکرین کی خاطر لڑنے کے لیے گئے، رضاکارانہ طور پر گئے، اور اسی طرح روس کے محاذ پہ بھی،
چونکہ صدر ولادیمیر پوتن کو ویسٹ تو یہی کہتا ہے کہ یہ ایک ایگریسر ہے اور بڑا غلط آدمی ہے، اس کی بحث الگ ہے، لیکن ان کی بھی سپورٹ بہت ہے ان کے اپنے ریجن میں، سلاوک ریجن میں. ان کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سلاوک نیشنز جو بہت بڑی نیشنز ہیں ایسٹرن یورپ میں، بالکان میں، ایون بالٹک سٹیٹس میں، تو یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے سلاوک لوگوں کی، سربیا، کروشیا. تو وہ لوگ بھی کئی رضاکارانہ طور پر روس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اپنا صدر پوتن ہے یہ ویسٹ کی غلط پالیسیوں کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اور ویسے بھی جنگ کے ہمیشہ سے یہ اصول رہے ہیں کہ آپ کے الائز ہوتے ہیں اور آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اور الائز وہ ہوتے ہیں جو ہم خیال ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیشہ سے جنگوں میں ایسا ہوتا آیا ہے. ہاں یہ، لیکن یہاں پہ جو ہم انڈین نیشنلز کی اور نیپالی نیشنلز کی بات کر رہے ہیں اس میں الائے کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ انڈین نیشنلز تو کسی کے ساتھ نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نہ یوکرین کے ساتھ ہے نہ روس کے ساتھ ہے، ان دونوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ جنگ بندی کریں. اور اسی طرح نیپال، ہوا یہ کہ کچھ ویڈیوز 2-3 مہینے پہلے سامنے آئے اور خبریں آئیں پہلے کہ نیپال کے کوئی غالباً 10-11 لوگ مارے گئے. اب افسوسناک بات یہ ہے کہ نیپالی کچھ شہری روس کے محاذ پہ لڑ رہے ہیں. وہ کوئی نیپالی گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں لڑ رہے، بلکہ وہ کوئی ایجنٹ ہے نیپال میں بھی انڈیا میں بھی جو ان کو ریکروٹ کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو اچھی نوکری ہم دے رہے ہیں. دیکھیے مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ روس میں 40,000 انڈین روپے آپ کو ملیں گے. اب ظاہر ہے انڈیا میں اب بہت حالات اچھے ہیں، لیکن پھر بھی 1.4 بلین پاپولیشن کا دیش ہے. بہت سارے نوجوان ہیں جن کے لیے 40,000 روپے انڈین ایک بڑی رقم ہے. تو وہ بیچارے اس لالچ میں کہ جی ہم روس جائیں گے ہمیں کوئی جاب ملے گی، ان کو یہی بتایا گیا. ایک ایجنٹ جو ہیں ان کا نام ہے فیصل خان غالباً، جنہوں نے بھرتی کیا، اور ان کا ایک وہ بابا ولاگ نام کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس کے 3-3.5 لاکھ سبسکرائبر ہیں. تو ان کے میں نے یوٹیوب چینل سے ان کے دیکھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے بڑی اچھی آفر ہے، 3 لاکھ روپے آپ مجھے دیں، میں آپ کو روس میں بڑی اچھی نوکری دلواؤں گا، آپ آرمی کے لیے کام کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آرمی کے لیے لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، آرمی کے پیچھے جو کام ہوتے ہیں ان کی صفائی، ان کے اسلحے کی صفائی، ان کے جو مینجمنٹ رومز کی صفائی وہ کریں گے آپ، اور آپ کو نہ وہ روسی آئی ڈی کارڈز مل جائیں گے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ان کی بنیاد پر جو بالٹک سٹیٹس ہیں یا اسکینڈینیوین سٹیٹس ہیں جا سکیں گے. اچھا، اب جب انڈیا کے کچھ بڑے میڈیا آؤٹلیٹس نے فیصل خان سے رابطہ کیا کہ بھئی تم نے کیوں ان کو جھانسا دیا، تو وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ محاذ پہ لڑنے جائیں گے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا. جیسے ہی میں نے ان کو نوکری دلوائی تو وہ جو روسی ہینڈلر تھے یا کچھ اور وہاں پہ انڈین ہینڈلر تھے وہ اس کو وہاں پہ محاذ پہ لے گئے ہیں، اور ان میں سے کچھ میرا خیال ہے 2-3 انڈین نیشنلز بھی مارے گئے ہیں، 10-11 نیپالی نیشنلز بھی مارے گئے ہیں. انڈین اور نیپال دونوں کی ایمبیسیز فوری طور پر حرکت میں آئیں جیسے انہیں یہ پتہ چلا، اور نیپال نے انڈیا سے بھی درخواست کی کہ وہ بھی اپنا روس کے ساتھ جو اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کرے. تو روس نے روس کے ساتھ انڈیا نے باقاعدہ بڑی مطلب ذرا فرم لہجے میں بات کی ہے اور کہا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے. تو روس نے کچھ لوگ جو محاذ پہ گئے ہوئے تھے انڈین نیشنل ان کو واپس بھیج دیا ہے. تو وہ جو بیچارے لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں وہ 40,000 انڈین روپے سے لے کے 1 لاکھ روپے تک ان کو بتایا جا رہا ہے. تو ان میں سے 2-3 تو مارے جا چکے ہیں. اس کا شدید نوٹس فیصل خان کی اس ریکروٹمنٹ پر لیا اسد الدین اویسی صاحب نے جو بھارت کے پارلیمنٹیرین ہیں، اور انہوں نے پھر بتایا بھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انفیکٹ جموں کشمیر سے بھی ان کی بھرتی ہو رہی ہے، تلنگانہ سے بھی ہو رہی ہے، اور بھی ریاستوں سے ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا الارمنگ مسئلہ ہے. انڈیا نے اس مسئلے کو روس کے ساتھ اٹھایا، ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے نیشنلز آپ کے محاذوں پہ نہیں جانے چاہیے. اچھا، پھر روس اور یوکرین بھی یہ کام کر رہا ہے. یعنی وہی نیپالی نیشنل جو خبریں آ رہی ہیں ان میں سے کچھ نیپالی نیشنلز کو یوکرین استعمال کر رہا ہے، کچھ انڈین نیشنلز کو بھی غالباً وہ استعمال کر رہا ہے جو اب تک کی انکنفرمڈ خبریں ہیں.
اور یہ صرف معاملہ انڈیا یا نیپال تک کا نہیں ہے، یہ افریقہ سے بھی دونوں ملک لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں۔ پھر یہ مطلب جیسا میں نے شروع میں کہا تھا، بہت سارے لوگ تو جو والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں ان کے لیے، وہ تو ہیں ہی ہیں، خاص طور پر یورپ سے یا ایسٹرن یورپ سے، دونوں کے لیے، دونوں دیشوں کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی ہی گندی وار ہے، افسوسناک صورتحال ہے جس کے اندر ورلڈ پاورٹی اور ڈسپیرٹی آف ویلتھ کنزمپشن کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ تمام جنگیں دراصل اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس وقت ہیومن کرائسس کس نہج کے اوپر کھڑا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں واپس مذہب کی طرف تھوڑا سا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے لیڈر پوپ نے یوکرین اور روس کو ہدایت کی ہے کہ دونوں جنگ بندی کی طرف بڑھیں۔ پوپ کا ہمیشہ سے بہت انفلوئنس رہا ہے جی۔ آپ پوپ کی اس ہدایت کو کتنا پریکٹیکل سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو پوپ نے جب یہ کہا کہ بھئی پہلے انہوں نے یوکرین سے کہا کہ بھئی یوکرین کو سفید جھنڈا لہرانا چاہیے اور نیگوشیٹ کرنا چاہیے روس کے ساتھ اور جنگ ختم کر دینی چاہیے۔ اس پر یوکرین نے، ویسٹرن ورلڈ نے بہت واویلا مچایا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی پوپ روس سے کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنی انویژن کو ختم کریں؟ تو پھر یوکرین کے صدر جو ہیں ویلنسکی، تو انہوں نے پھر کہا بھی، انہوں نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ پوپ نے اس طرح اپنی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی بات کی ہے، جو غلط بات ہے۔ پھر پوپ کے آفس نے، ویٹیکن نے تھوڑا سا ریٹریو کیا اور اس کے 1-2 دن بعد کہا کہ جی ہم روس سے بھی کہتے ہیں کہ وہ جو اپنا اللیگل انویژن ہے اس کو ختم کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا پریکٹیکل ہے؟ دیکھیے، یہ جنگ چل رہی ہے 2 سال سے زیادہ، اس کو عرصہ ہو گیا ہے اور بڑی تباہ کن جنگ ہے۔ بلینز اینڈ بلینز ڈالر اس میں لگ گئے ہیں، ہزاروں لوگ اس میں مر چکے ہیں، اور اگر کوئی 1-2 لاکھ لوگ ہوں تو شاید وہ بھی درست ہوگا، ایگزیکٹ نمبرز نہیں ہیں۔ سویلینز بھی، فوجی بھی، دونوں طرف کے۔ اب تو جو میں نے پیچھے بات کی، اب تو یہ فورن نیشنلز کو ریکروٹ کر رہی ہیں دونوں ملکوں کی آرمیز، تو جنگ میں جھونک رہے ہیں۔ اب ویسٹ میں یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی روس سے جنگ یوکرین نہیں جیت سکتا۔ اچھا، یہ مجھے بھی ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے یا آسان نہیں ہے کہ یوکرین روس سے جنگ جیت سکے، کیونکہ یوکرین کو کوئی نیٹو کے فوجی تو اس کی مدد نہیں کر رہے، صرف ساز و سامان مل رہا ہے اور پیسہ مل رہا ہے، اور روس بڑا ملک ہے۔ اور جو ان کا خیال تھا ویسٹرن ورلڈ کا کہ ہم روس کی اکانومی پہ سینکشنز لگا کے اس کو پیچھے دھکیل دیں گے، ایسا ہوا نہیں۔ میں صاف کہتا ہوں کہ صدر پوتن نے جو حملہ کیا تھا وہ ایک ایگریشن تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کسی بھی دیش کو کسی دوسرے دیش پہ اٹیک کا کوئی حق نہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی چونکہ یہ نیٹو میں یوکرین جا رہا تھا، کچھ حصے یوکرین کے ہمارے تھے، انہوں نے پہلے ہی کریمیا کو بہت کلیم ہے اس بات جی پہ کہ یہ انٹیگرل پارٹ آف ہاں رشیا ہے۔ وہ مطلب بہت سارے حصوں کو انٹیگرل پارٹ کہتے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا ٹکر کارلسن کو، اس میں تو انہوں نے یہی تاثر دیا کہ جیسے پورا یوکرین ہی انٹیگرل پارٹ ہے۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ اگر روس، میں تو یہ کہوں گا، یہ حماقت نہ کرتا، یہ زیادتی نہ کرتا تو کیا ہو جانا تھا؟ یوکرین زیادہ سے زیادہ نیٹو میں چلا جاتا، ٹھیک ہے، یوکرین یورپین یونین میں چلا جاتا، باقی بھی تو ارد گرد کے ملک یورپین یونین میں، نیٹو میں ہیں جو روس کے ساتھ ہیں، تو وہ روس کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اب بلکہ روس کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ کیسے اس جنگ کو وہ نگلے، کیسے اس سے باہر آئے، اس جنگ کی جو چھپکلی ہے اس کو کیسے نگلے۔ تو ادھر یوکرین کے لیے بھی مسئلہ ہے، ان کے بھی ہزاروں فوجی مارے جا چکے ہیں۔ لیکن تو انسٹیٹیوشن بھی تو ایک پرابلم ہے نا بائی اٹ سیلف۔ میرا خیال ہے فاشزم زیادہ بڑھ گیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو فاشزم ہے سوسائٹیز میں، اب وہ ہر طرف بڑھ رہا ہے، میں اس کو پولرائزیشن بھی کہوں گا۔ فاشزم کی جو ایک نئی شکل ہے وہ پولرائزیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پوری دنیا میں، ہمارے ساؤتھ ایشیا سے لے کے امریکہ تک، ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل پارٹیوں کی، افراد کی، انٹلیکچوئلز کی، میڈیا کی ایسی وہ جنگ بندی ہے، ایسا وہ جسے کہتے ہیں سرد ماحول ہے، جس کی بنیاد پر اب یہ پولرائزیشن ایسی ہو گئی کہ کوئی کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں، یعنی وہ جو ڈسکورسز ہیں وہ پاسبل ہی نہیں چھوڑے گئے، نہیں چھوڑے، اب تو یہ حالات ہو گئے۔ تو
اس پولرائزیشن کی وجہ سے فاشزم بھی بڑھ گئی ہے، اور فاشزم کی اب نئی شکل میں ویسے یہی سمجھتا ہوں یہ پولرائزیشن ہے، بہت جو ایکسٹریم پولرائزیشن ہے۔ چلیے بھارت کی طرف چلتے ہیں۔ بھارت میں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لاگو کر دیا گیا ہے۔ بھارت کی اپوزیشن بی جے پی سرکار کو لتاڑ رہی ہے۔ آف کورس آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سی اے اے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جو 2019 میں بھارت کی پارلیمنٹ میں اکثریت کے ساتھ منظور ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد شدید احتجاج ہوئے، خاص طور پر دلی میں شاہین باغ کے علاقے میں۔ غالباً آپ کو یاد ہوگا پچھلے برس، ابھی جو ہم 2 ہفتے پہلے انڈیا تھے تو ہم نہیں گئے اس علاقے میں، لیکن پچھلے برس ہم گئے تھے۔ شاہین باغ کا وہ علاقہ دیکھا، مجھے تجسس تھا کہ بھئی آفٹر آل وہ شاہین باغ کیا ہے، تو وہ یہ پتہ چلا کہ انفیکٹ اس علاقے کا نام ہے، شاید وہاں پہ کوئی ایسا باغ ایسا کوئی بہت بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹے موٹے پارک وار ہیں، لیکن سڑکوں کو روک دیا تھا۔ وہ جو شاہین باغ کے میرا خیال ہے کوئی 1.5 سال کے جو پروٹیسٹ نے کافی زندگی دلی میں اجیرن کر دی تھی۔ اور شاہین باغ علاقے کا نام ہے، علاقے کا نام، کیونکہ اب وہ کانسیپٹ نہیں ہے جیسے کہ اولڈ وہ تھے کہ یہ باغ ہیں، یہ اب علاقے ہیں جن کو چھوٹے موٹے پارک بھی ہیں وہاں پہ، لیکن شاہین باغ ایک پورا ایریا ہے وہ پورا جس کو شاہین باغ کہا جاتا ہے۔ تو وہ میں نے سڑک ہمارے دوست تصنیف حیدر بھائی نے دکھائی کہ بھئی یہ وہ علاقہ تھا، تو جب وہ سڑکیں جو بلاک کر دی تو وہ کافی مطلب دلی پیرالائز ہو گیا تھا، اور پھر کووڈ آ گیا تھا جنوری 2020 سے آنورڈ، تو پھر میرا خیال ہے جب کووڈ بڑھنا شروع ہوا فیبرری مارچ میں، تو تب یہ کہیں پروٹیسٹ ختم ہوا، چونکہ اس کی شروع میں تو کووڈ نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا نا۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ سی اے اے کو گورنمنٹ نے لاگو کر دیا ہے۔ اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ الیکشن سے پہلے کیوں لاگو کیا ہے، یہ اس کا فائدہ بی جے پی کی سرکار لینا چاہے گی۔ آف کورس جو بھی انکمبنٹ پارٹی ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ لینا چاہیں گے، مگر یہ قانون 2019 میں پاس ہو چکا تھا بھارت کی پارلیمنٹ سے، تو ایک اپوزیشن کا یہ اعتراض ہے کہ بھئی آپ نے ابھی کیوں کیا۔ دوسرا یہ اعتراض ہے کہ جی اس میں وہ پھر کمیونل کارڈ اپوزیشن بھی کھیلتی ہیں، میڈیا بھی کھیلتا ہے کہ جی اس میں آپ نے جو 6 مائنورٹی کمیونٹیز رکھی ہیں، کرسچنس، ہندو، سکھ، پارسی، جین، بدھ، کہ یہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے، یہ 3 ملکوں کے لیے لا، یہ بھارت اگر آنا چاہیں گے تو ان کو سٹیزن شپ مل جائے گی۔ آلریڈی بہت بڑی تعداد لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے جو خاص طور پہ ہندو کمیونٹی کے ہیں، کچھ سکھ بھی ہیں، جو بھارت پہنچے ہوئے ہیں، پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس سٹیزن شپ نہیں ہے۔ راجستھان میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر اومیندرا جی، وہ اس پہ بہت کام کرتے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو بیچارے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو دلی میں ایک جگہ ہے، وہ ایک ٹیلہ ہے، غالباً مجنوں کا شاید ٹیلہ، وہاں پہ بھی ایک کمیونٹی ہے، اور دلی میں اور بھی بہت سارے علاقوں میں سلمز بھی ہیں جہاں پہ یہ بیچارے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی سٹیزن شپ نہیں ہے۔ تو اب ان کو امید ہو چلی ہے کہ چونکہ یہ لاگو ہو گیا ہے تو اب ان کو سٹیزن شپ بھارت کی مل جائے گی۔ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس سے، وہ ایک تو اپوزیشن پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جی یہ جو مسلمز جو ہیں، خاص طور پر جو روہنگیا کے آئے ہوئے ہیں، یا بہار میں جو بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مسلمز ہیں، یا آسام، نارتھ ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں، کہ بھئی ان کی، وہ یہاں تک کہہ رہی ہے اپوزیشن کہ ان کی جو، جن کے پاس سٹیزن شپ ہے، ان کی سٹیزن شپ ریووک کر دی جائے گی، اور جن کے پاس ابھی نہیں ہے ان کو کبھی ملے گی نہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ ریووک کی جائے گی، وہ میرا نہیں خیال کا معاملہ نہیں ہے، خود بھارت کی سرکار واضح طور پر کہہ رہی ہے، امت شاہ جی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس بل کا کوئی تعلق نہیں ہے سٹیزن شپ واپس لینے سے، اس بل کا تعلق ہے سٹیزن شپ دینے سے، اور سٹیزن شپ ان پرسیکیوٹڈ کمیونٹیز کو ملیں گی جو انفیکٹ غالباً 18 اپریل 1950 کا ایک پیکٹ تھا جس کو نہرو اور لیاقت پیکٹ کہتے ہیں۔ چونکہ 47 کی جو ہے پارٹیشن کے بعد مسلمز جو ہیں وہ وہاں سے مطلب ادھر آئے، پاکستان آئے، کوئی مطلب پاکستان، ہاں، حالانکہ پاکستان میں آلریڈی مسلمز کی اکثریت تھی۔ اصل مسئلہ میرا خیال ہے مسلمز تو کم ہی آئے تھے پاکستان میں، وہ بیچارے جو ہندو اور سکھ تھے وہ مارے گئے جو پاکستان میں تھے۔ جیسے دیکھیے نا، لاہور ہندوؤں کا، سکھوں کا شہر تھا،
آج میرا خیال ہے لاہور میں بڑی مشکل سے ایک ہندو ملے گا، لیکن دلی میں تو آج بھی ہمیں ملین مسلم سے ملتے ہیں. مسلم محلے ہیں جی پورے مطلب علاقے ملین ہیں سے، جو مطلب جتنی آبادی پاکستان میں مسلمانوں کی ہے اس سے تھوڑی کم ہی انڈیا میں مسلمانوں کی ہے. تو یہ سچویشن بہت ڈفرینٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، چونکہ اپوزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کارڈ کھیلنا، حالانکہ یہ جو پیکٹ تھا یہ خود کانگریس کی جماعت نہرو اور پاکستان میں اس وقت پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، ان کے درمیان ہوا تھا کہ بھئی. اور میرا خیال ہے اس وقت تو چینجنگ صورتحال جو ڈائنامکس کی چینج ہے وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ امیگرنٹس کی پالیسیز چینج ہو رہی ہیں، کیونکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کے بہت مسائل ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سلوشن کے طور کے اوپر بالآخر یہ لاز لاگو ہونے ہی ہوتے ہیں، ایک چینج کے، ایک سسٹمیٹک انڈرسٹینڈنگ آف نیو ریالٹیز کے تحت. نہیں، اس میں امیگریشن سے زیادہ تعلق اس بات کا ہے کہ ان فیکٹ جو پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز ہیں، بھارت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا، چونکہ پاکستان میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، ایون کرسچنس کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے. وہاں میرا حال ہے بدھسٹ یا پارسی یا جین تو بہت کم ہوں گے وہ بھی، ان کے ساتھ بھی، ان کو بھی خاص طور پر جو بدھسٹ ہیں یا جین ہیں ان کو بھی ہندو ہی کہا جاتا ہے، وہ بھی سناتنی ہے. پاکستان میں تو اس طرح کی وہ ڈیفرینشیٹ کر نہیں سکتے نا، اس پہ بات نہیں ہوتی. ہاں، لیکن خود پاکستان کے اندر اب احمدیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے، شیعوں کے لیے مسئلے رہتے ہیں، ہزارہ کے لیے رہتے ہیں. وہاں تو ایتھنک کمیونٹیز، ریلیجیس کمیونٹیز تو چھوڑیے، ایتھنک کمیونٹیز کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. تو یہ انفیکٹ جو پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کی پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے ہے. اب اپوزیشن کا یہ کہنا یا کچھ میڈیا کا یہ کہنا کہ جی مسلمانوں کے حقوق اس میں کہاں ہیں، بھئی مسلمانوں کے حقوق پہلی بات یہ ہے کہ اس بل کی وجہ سے کوئی خراب نہیں ہو رہے، وہ وہیں کے وہیں ہیں، نہ ان کی سٹیزنشپ کو واپس لے رہا ہے، جو مطلب بعد میں وہاں پہ جن کی سٹیزنشپ ہوئی، آف کورس جو نسلوں سے مسلمان رہ رہے ہیں ان کے بارے میں تو خیر کوئی کویسچن ہی نہیں ہے نا. تو چلیے اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں نئی سرکار بن گئی ہے، IMF سے قرضہ لینے کی بات چیت بھی چل رہی ہے، بھارت کے ساتھ ممکنہ تجارت اور تعلقات کی بھی بات چل رہی ہے. آپ پاکستان کی سیاست، اکانومی اور پاک بھارت تعلقات کے اوپر کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے یہ کافی لوڈڈ کویسچن ہے، اس میں تین باتیں ہیں. ایک تو پاکستان کی نئی سرکار بن گئی تو پاکستان کی سیاست کا کیا رخ ہوگا، دوسرا اس کا حصہ ہے کہ اکانومی کا کیا رخ ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ پاک بھارت تعلقات. اس سرکار کے بننے کے بعد پاکستان میں بحث ہو رہی ہے کہ جی وہ پاکستان کو پش کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کو ٹماٹر چاہیے، پیاز چاہیے، بھارت سے مل جائیں گے، مطلب اس حد تک وہ پاک بھارت تعلقات درست کرنا چاہتے ہیں. خیر میں ون بائی ون آتا ہوں. پاکستان کی سیاست پہ تو آنیسٹلی بات کرتے ہوئے نا میں بور ہو جاتا ہوں. کبھی ہم کرتے ہیں، کبھی کبھی کرتے ہیں، وہ تو مطلب کتنی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ جی الیکشن ہوا، تحریک انصاف کا وہی رونا ہے، سرکار کا وہی رونا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا وہی رونا ہے، میڈیا کا وہی رونا، تو رونا دھونا ہی ہے، چونکہ مسائل جوں کہ توں ہیں وہ حل تو ہونے نہیں ہیں. لیکن چلیے اب یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ اس وقت کی پاکستان کی جو سرکار ہے وہ پچھلی سرکاروں کی طرح ایک مطلب آرمی ڈریون، پاکستان آرمی ڈریون سرکار ہے، چونکہ وہاں سرکار اس کے علاوہ چل ہی نہیں سکتی. تو ابھی جو خبر آئی کہ وہ ایک جو پاکستان کا پروونس ہے خیبر پختونخوا، اس میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی ہے جس میں امین گنڈا پور غالباً ان کا نام ہے، وہ بنے ہیں چیف منسٹر. تو وہ خطرہ تھا کہ شاید پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا پھڈا ہوگا، لیکن ابھی وہ ملے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ تو بڑی اچھی ان کی ملاقات رہی ہے اور انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہماری بات اچھی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ سیاست اپنی جگہ پہ، اب وہ سیاست کو ذرا پیچھے رکھتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو ہے. اگر یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے تو یہ پازیٹیو اپروچ مجھے نہیں لگتا کہ آرمی کے ڈنڈے کے بغیر آئی ہوگی. آرمی نے ڈنڈا دکھایا ہوگا گنڈا پور کو، چونکہ نواز شریف تو آرمی کے ساتھ آلریڈی آن بورڈ ہے. ان کو کہا ہوگا کہ بھئی تم لوگوں نے اگر رہنا ہے حکومت میں، اگر انسانوں کی طرح رہنا ہے تو اس کے ساتھ چلیں، سرکار کے ساتھ چلیں، ورنہ گورنر راج آ جائے گا وہاں پہ. ہاں میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت سروائیول زیادہ امپورٹنٹ ہے
کسی بھی اور بحث سے. یا ایبسولوٹلی. اچھا پھر اس کے بعد اب پاکستان کی سیاست اسی طرح ہی ہے, چلتی رہے گی. اب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ یہ آرمی اور یہ جو موجودہ پولیٹیکل سرکار ہے یہ کتنی آن بورڈ رہتی ہے. ویسے میں یہ مانتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی سیزنڈ آدمی ہیں, آصف علی زرداری. جو شہباز شریف ہیں وہ پی ڈی ایم کی ان کی پہلی سرکار بنی تھی, اس وقت ان کے پاس مینڈیٹ نسبتاً کمزور تھا, اب ذرا بہتر ہے. اب ان کے ساتھ آرمی ذرا زیادہ آن بورڈ ہے. تو دونوں یہ سیزنڈ پالیٹیشین ہیں اور کارکردگی بھی بہت بہتر ہے. ہاں دونوں سیزنڈ ہیں اور دونوں مطلب لڑائی ان نیسیسری لڑائی سے بچنے والے لوگ ہیں. تو یہ ایک اچھا رویہ ہے. اب اسی بنیاد پر اب پاکستان میں یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ بھائی بھارت کے ساتھ ہم تعلقات اچھے کر لیں. اب سرکاری طور پر تو نہیں کہا جا رہا. اب بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی جب تک بھارت کے الیکشن جو غالباً میرا خیال ہے اپریل سے شروع ہوں گے ووٹ ڈلنا, اس کے رزلٹس شاید مئی کے آخر یا جون کے شروع میں آئیں گے. جب تک رزلٹس نہ آئیں, پرائم منسٹر نریندر مودی ری الیکٹ نہ ہو یا کوئی بھی وہاں پہ الیکٹ ہوتا ہے جو بھی, تو یا تو ان کی ہی نئی سرکار ہوگی جس کا زیادہ امکان ہے پرائم منسٹر مودی کی ہی. بہرحال جو بھی نئی سرکار بنے گی بھارت کی, جو بھی ری الیکٹ ہوگا ان کیس مودی جی, تب یہ بات چیت بھارت کی طرف سے آئے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اس وقت بہت سخت شرطیں دے رہا ہے اور ان کا سخت شرطیں دینا ضروری بھی ہے. وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں, وہ بیچ میں انہوں نے یو اے ای سعودی عرب کو ڈالا ہوا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ تعلقات ہم تبھی اچھے کریں گے جب ہمیں ایشورنس ہو کہ آپ کی طرف سے ہمیں کوئی بدماشی یا ٹیررزم کا یا پراکسی ٹیررزم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ابھی تو بھارت نے ایون آئی ایم ایف کو بھی کہہ دیا کہ بھائی پاکستان کو قرضہ دینے سے پہلے یہ میک شور کیا جائے کہ یہ اسلحہ ڈیفنس پہ استعمال, جو پیسہ پاکستان کو قرضہ ملے گا یہ ڈیفنس پہ استعمال نہیں ہوگا, یہ قرضے جو ہیں پرانے ادا کرنے میں استعمال نہیں ہوگا. تو بھارت نے تو وہاں بھی اپنی سخت لابی کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ہے نا پولیٹیشنز اور خاص طور پر جو ٹی وی کے بڑے بڑے مبصر ہیں وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کا یہ فرض ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کر لے, ایک اچھا میسج بھیجے. لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارت سے بھی پوچھ لیں کہ بھارت کیا آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, چونکہ بھارت کا جو مسٹرسٹ ہے آپ پہ وہ بڑا گہرا ہے اور اس کی بڑی گہری بنیادیں ہیں. تو بھارت آپ کے ساتھ تبھی بیٹھے گا. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن تک تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی جب تک بھارت میں الیکشن کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا. اس کے بعد اگر کوئی بات چیت کا امکان ہے تو پھر یو اے ای سعودی عرب کو پیچھے آنا پڑے گا. اور ایشورنس پاکستان کی طرف سے بھارت کو چاہیے. بھارت کو اپنا ٹماٹر پیاز بیچنے میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کو. ویسے بھی یہ ضرورت کے تعلقات ہیں جن کے تعلقات کا ایک نیا پیج جی ہے نا, جس کے اندر ہر چیز واضح ہے کہ اب یہ ضرورت کے تحت تعلقات ہیں, تو اس کے اندر کون کیا ان پٹ دیتا ہے یہ بات بہت اہم ہوتی ہے. اور اس کے اوپر ہی آگے نیا نیٹ ورک, نئے تعلقات کی بنیاد پڑتی ہے. اور یہ بات بھی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جس ملک کے اپنے الیکشنز ابھی چل رہے ہیں وہ آپ کو واضح کوئی بھی پرومس دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان کی نئی صورتحال, نئی واضح شکل نظر نہیں آتی. چلیے آخر میں ہم بات کرتے ہیں اپنے گھر کی, یعنی کہ کینیڈا کی, کہ ریسنٹ پولز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کینیڈا میں الیکشنز ہوں تو جسٹن ٹروڈو اور جگمیت سنگھ کی پارٹیاں بری طرح ہاریں گی. کینیڈا کی سیاست کس طرف کو جا رہی ہے؟ دیکھیے ابھی تو کولیشن گورنمنٹ ہے جسٹن ٹروڈو اور جگمیت سنگھ کی پارٹیوں کی, لبرل اور این ڈی پی کی, جس کی وجہ سے یہ جو مائنورٹی سرکار ہے یہ کھڑی ہے. اگر یہ کولیشن کسی وقت ٹوٹ گیا اور پھر الیکشن کال ہوں گے, اگر آج الیکشن کال ہوں جو آج کے پولز بتاتے ہیں تو جسٹن ٹروڈو بری طرح ہار جائیں گے. اگر آج یہ الیکشن ہو, بہت ریسنٹ دنوں میں اگر الیکشن ہو تو بری طرح ہار جائیں گے پولز کے مطابق. جگمیت سنگھ بھی بری طرح ہاریں گے اور کنزرویٹو پارٹی کلین سویپ کرے گی, یعنی ان کی میجورٹی سرکار بنتی نظر آ رہی ہے. یعنی اس میں کوئی کولیشن کا امکان ہی نہیں ہے, وہ سیدھی کلین سویپ کریں گے اور میجورٹی بنے گی. اب جسٹن ٹروڈو کی جو مقبولیت میں کمی ہوئی ہے اس کے کئی فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ایک ہی چہرہ کو 10 سالوں سے 11 سالوں سے چلا آ رہا ہے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں. پھر جسٹن ٹروڈو صاحب کی جو انٹرنیشنل پالیسیاں ہیں, جو اکنامک پالیسیاں ہیں, وہ بڑی ڈیزاسٹرس قسم کی رہی ہیں. اب پہلے تو جو مین سٹریم کینیڈینز ہیں جن کو ہم سیٹلرز بولتے ہیں,
وہ ان سے بڑے تنگ تھے. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جو مطلب نئے امیگرینٹس کینیڈینس ٹائپ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں, ہمیں بھی اگرچہ 25 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ, لیکن اگر ہمیں بھی آج تک مطلب نیو سٹیزنز ہی کہا جاتا ہے. تو اور جو کمیونٹیز آئی ہیں گزشتہ 7-8 سالوں میں, خاص طور پر مڈل ایسٹ سے بہت سارے امیگرینٹس آئے, بھارت سے بہت آ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس بھارت سے بہت آیا تھا, وہ سیٹل ہو رہا ہے اس میں سے. تو وہ سارے کے سارے ایون وہ کمیونٹیز بھی ٹروڈو کے خلاف ہیں, مطلب ان کی میجورٹی بھی, جو پولز بتاتے ہیں. تو جسٹن ٹروڈو صاحب نے 10-11 سال میں کافی میس کیا ہے ہر اعتبار سے. تو ویسے بھی چینج آف فیس تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ 10-11 سال کے بعد مطلب لوگ تنگ آ جاتے ہیں. یہ تو شاید بھارت ہی ہے جس میں مودی جی کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے لوگ بھول بھی جاتے ہیں کہ جو چینجز ہوئیں وہ ان کی بنیاد کیسے ہوئی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی ود دا ٹائم کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک چینج آنا نیچرل پروسیس ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, وہ چینج آنا بھی پروسیس نیچرل پروسیس کا حصہ ہے. پھر مطلب جسٹن ٹروڈو نے اتنا میس کیا, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے ان کی اتنی مخالفت ہے, لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں, نیک ٹو نیک ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن کے مسئلے ہو, عجیب و غریب وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. ڈائیورسٹی کے مسئلے ہو تو وہ ڈائیورسٹی آف تھاٹس کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ڈائیورسٹی آف فیسز کو اپریشیٹ صرف کرتے ہیں. کہ بھائی ڈائیورسٹی کی جب بات ہوتی ہے تو ڈائیورسٹی آف آئیڈیاز بھی تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا, لیکن ان کو اپنے ووٹ بینک سے چکر ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ان کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ بھی ڈاماڈول ہو گیا ہے, کافی ڈاماڈول ہو گیا ہے, اور وہ ووٹ بینک بھی اب ٹوٹ رہا ہے جو ان کا, جس کو وہ اپنا ووٹ بینک سمجھتے ہیں. تو اگر آج الیکشن ہو تو ٹروڈو صاحب پکے ہارے. چلیے, آج کا بلا تکلف شو ہمارے ساتھ بلا تکلف تبصروں کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ہم شو کرتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف میرے اور طاہر اسلم گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.